اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور عورتوں میں یہ دونوں لوگ سے بات کرتے ہیں، دونوں لوگ ورڈز مطلب وہ الفاظ بناتے ہیں، تو عورت ڈبل بات کر سکتی ہے مرد کے مقابلے میں. بچے جھوٹ کیوں بولتے والدین؟ تعلیم کے معاملے میں بہت سارے والدین کی شکایت ہیں. تو پہلی چیز، بچے والدین سے جھوٹ بولنا سیکھتے ہیں. یاد رکھیے، بچے خود سے جھوٹ بولنا نہیں سیکھتے، والدین سے سیکھتے ہیں. اگر بچہ گھر میں رہنا پسند نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ اس گھر میں بہت 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 سیریس پرابلم ہے، اس لیے کہ آپ کی آنے والی نسلیں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے. تعلیم اور تربیت میں ایک روڑا جو آج کے دور میں وہی ہے، اسپیشلی کالج گوئنگ جو ہوتا ہے. مطلب ایک بچہ جو ٹین ایج جس کو کہیں گے 10-12 سال سے اوپر جاتا ہے، کالج لائف کے اندر وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے کچھ ایسے کام کرتا ہے جو درست نہیں ہے. جیسے کہ کالج جا رہے ہیں تو اسموکنگ شروع ہو گئی ہے نا، تمباکو اور گٹکا کھا رہا ہے. کیوں؟ تو وہ سمجھتا ہے بڑے ہونے کی علامت ہے یہ سب. اگر کوئی کالج میں آ گیا اور کوئی اس سے کہے کہ سگریٹ لیں گے آپ، اور وہ کہتا ہے نہیں سگریٹ میں نہیں پیتا، تو دوسرے کو بولتا ہے بچہ آ گیا اپنے کالج کے اندر، ایک بچہ بڑا لاؤ دو میں کو ایک ساتھ. بچہ نہیں ہوں میں، گویا بڑے ہونے کی علامت ہے کسی چیز کا نشہ کرنا، کچھ چیزیں پینا، کچھ چیزوں کا استعمال کرنا. یہ شروعات ہوتی ہے، لیکن پھر کچھ ایسے دوست ملتے ہیں جو دھیرے دھیرے اس کو ڈرگس کی طرف، منشیات کی طرف لے جاتے ہیں، اور بچہ تعلیم اور تربیت تو دور، کچھ سیکھنا سکھانا تو دور، اپنی زندگیوں کو ہم دیکھ رہے لوگ گنوا رہے ہیں. بہت سے والدین رو رہے ہیں اس کے لیے. یاد رکھیں، اور میں تو کہتا ہوں جنرلی اگر آپ کا بچہ گھنٹوں گھنٹوں اکیلا روم میں رہتا اکیلا، اور اگر پڑھتا نہیں ہے، فکر کی بات ہے کیا کرتا ہے آپ کو سوچنا پڑے گا. اس لیے کہ وہ کچھ نہ کچھ پرابلم میں ہے. اس کا مطلب یا تو ڈپریسڈ ہے، یا تو وہ انٹرنیٹ غلط استعمال کر رہا ہے، یا وہ جو ہے کچھ نہ کچھ چیزوں کا عادی ہو چکا ہے جو آپ کے سامنے نہیں کر سکتا، اس لیے چھپ کر وہ کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے لیے ریلیشن شپ ہوں گی آپس میں، تبھی تو آپ کے ساتھ رہیں گا. آپ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ راستے ڈھونڈ لیتا ہے ایسے خاموشی اپنے خالی وقت کو بتانے کی. یاد رکھیں. اسی طرح ساتویں چیز جو ہوتی ہے جو بچوں کے ہمارے تعلیم میں تربیت میں ایک ہنڈرنس سے روڑا ہے، وہ کیا ہے؟ ہپ ہاپ کلچر جو آج کا چل رہا ہے. ہائی فائی مطلب ہر چیز وہ جو نہیں ہے ہم کو ہونا ضروری ہے. فیشن کرنا ہے جس کے لیے والدین سے ضد کی جا رہی ہے، پیسہ لیا جا رہا ہے، وہ چیز خرید کے لائی جا رہی ہے، مخصوص قسم کی چیزیں پہنی جا رہی ہے، اوڑی جا رہی ہے، کھائی جا رہی ہے، لگائی جا رہی ہے، استعمال کی جا رہی ہے، چلائی جا رہی ہے، اس لیے کہ سب کرتے اس لیے مجھے کرنا ہے. اور یہ کلچر جو ہپ ہاپ آ گیا یہ والدین سے سیکھتے ہیں بچے، کہ والد صاحب ہے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. موبائل کی رنگ ٹون بھی اگر چینج کرنا ہے تو کسی کو بولتے ذرا بدل کے دے دیتے کیا. حالت یہ ہے. لیکن ان کے پاس ہینڈ سیٹ 70,000 کا، اس لیے جب وہ نکالیں گے تو اس میں اسٹیٹس نظر آتا ہوگا جب نکلتا باہر ہو. اچھا اسٹیٹس یوز نہیں کرنا آتا، لیکن اسٹیٹس. دیکھیے اسلام بالکل اجازت دیتا ہے لاکھوں کی چیزیں استعمال کیجیے اگر آپ کو ضرورت ہے تو، لیکن یہاں استعمال مراد نہیں ہے، اسٹیٹس مسئلہ. ہپ ہاپ کلچر سب لوگ جو اس اسٹیٹس کے یہ چیز استعمال کرتے ہیں، اگر میں نہ کروں تو میں تو چھوٹا ہو گیا نا سماج میں، لہٰذا مجھے یہ چاہیے. استعمال کا ہے تو بالکل کیجیے نا، اسلام منع نہیں کرتا آپ کو، بالکل کیجیے، لیکن آپ کو ضرورت نہیں ہے. بچے بولتے نہیں، ابا کرتے ان کو تو رنگ ٹون بھی نہیں چلانا آتا، میرے کو تو پورا چلانا آتا، میرے کو تو اب یہی ہونا، کسی بھی حال میں ہونا، میرا کورس کی فیس لے جا کے میں ادھر بھر دوں گا اور وہاں سے وہ لا لوں گا اٹھا کے، لیکن مجھے یہ چیز مینٹین کرنا ہے. کورس کی فیس دی، کپڑے خرید کے لا لیے، فلاں دیا، گاڑی خرید کے لا لیا، یہ کیا، ایک نیا کام کر کے آ گیا، اب آپ پریشان ہیں. تو یہ کلچر جو ہم نے بنا دیا نا یہ بہت غلط ہے. یاد رکھیے پیرنٹس والدین دھیان دیں، ورنہ یہ بچوں کی تعلیم اور ترقی میں آڑ بن جاتا ہے. اسی طرح 8ویں چیز، رسومات اور دیگر پروگرام بھی ہمارے بچوں کی تعلیم تربیت کو خراب کر رہے ہیں. آج کل اتنے ہم نے رسومات بنا دیے، اتنے رسومات سمجھتے ہیں نا، مطلب کسی چیز کے کرنے سے پہلے اور بعد میں کچھ فنکشنز کرنا ہے ہم کو. اب بتائیے کہ انسان بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے آپ کا، اس کو سی ٹی کی اسٹڈی کرنا ہے، ایٹ لیسٹ 4 آورس اس کو ایکسٹرا ٹائم دینا ہے. یا اگر وہ 12th کے بعد گیپ لیتا ہے 1 ایئر کا اور اسٹڈی کرتا ہے تو اس کو فل 6 آورس 7 آورس پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے، میڈیسن کے لیے. اور اگر اس سے آگے وہ IAS یا اسی طرح جو ہے پولیس سروسز میں جانا تھا اور بھی ایگزامس ہیں تو اس کو تو بہت اسٹڈی کی ضرورت ہے. اب آپ بول رہے آج تو آنٹی کی شادی چلنا ہے، آپ کو بول رہا امی میرے کو پڑھنا ہی نہیں، چلنا پڑے گا آپ کو. چلو ٹھیک ہے شادی ہے، اب کل ایک رسم ہے بیٹے اس میں آنا پڑے گا، پرسوں ایک رسم ہے ہم جا رہے، یہ اب جمعہ آ گیا بیٹے جمعگی ہونے والی ہے، شادی سے پہلے 8-10 رسم ہو گئی، شادی کے بعد 8-10، تو ایک شادی مطلب 1 منتھ کی اسٹڈی گئی اس کی. کیسے اسٹڈی کریں گے بتائیے. تو رسومات بھی بہت ساری بات تعلیم اور تربیت میں ہمارے روڑا بن جاتے ہیں. 9th چیز وہ یہ ہے جو تعلیم میں بچوں کیا جوڑا ہے، وہ ٹائم پاس. نوجوان خاص طور سے، چھوٹے بچے تو نہیں کرتے لیکن بڑے، ٹائم پاس. ہمارے نوجوانوں کا وقت کہاں گزرتا ہے؟ کچھ لوگ اسپورٹس کھیل رہے ہیں، چل اسپورٹس میں کچھ نہ کچھ تو حاصل کر ہی لیتے ہیں، صحت وغیرہ.
کچھ لوگوں کا مشغلہ یہ ہے کہ چوراہے، نکڑ، چبوترے تو بہت فیمس ہوتے ہیں ہمارے، 3 کمان، یہ فلاں، اس کا چبوترا، وہ جھاڑ، وہ کمان کے اندر آ جانا، اور وہاں بیٹھ کر کیا کرتے معلوم؟ وہ صرف وہاں کی فرشی کو گھستے رہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ کرتے نہیں سوسائٹی کے لیے۔ چبوتروں میں بیٹھنے والے لوگ وہ چبوترے کی فرشی کو گھسنے کے علاوہ سماج کے لیے اور کچھ نہیں کر پاتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ بیٹھے ہیں صرف نکڑ پہ آ جائیے، چوراہے پہ، اور پھر بیٹھنے کے بعد غیبت، چغلی، پھر کچھ چیزوں کا کھانا، کچھ چیزوں کا پینا، پھر ایک کلچر ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ دوست نہ ملے اور شام میں محفل نہ جمے تو صبح صحت بگڑ جاتی ہے اس کی، کہ بہت آج صحت وہ ہو رہی کہ تو شام میں کچھ بھی نہیں ہو رہا، اگر آج نہیں ہونا تو میں تو جی نہیں سکوں گا آج، کیونکہ جا کے بیٹھنا ہی ہے مجھے دوستوں میں، اس کے بغیر میرا دل نہیں لگ رہا۔ یہ حالت ہے، ٹائم پاس ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو ایک تو اسپورٹس میں، یا تو چبوتروں پر، یا تو تھیٹرز، فلمز، مالز، اور گھومنے پھرنے کا کلچر بن چکا ہے۔ یہ بہت زبردست قسم سے تعلیم میں روڑا ہے۔ اور 10th پوائنٹ جو ہے، جو ہمارے بچوں کو، ینگسٹرس کو ایجوکیشن سے، تعلیم سے دور کر رہا ہے، وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ یہ آج کل کا کلچر جس کے اندر افیئرس جس کو کہتے ہیں، یہ محبتوں کے معاملات ہو جا رہے ہیں، افیئرس کر لے رہے ہیں، اور اچھے خاصے بچے جو اتنا تعلیم میں شارپ اور مہارت رکھتے تھے، ایک افیئر کر لیا اور ساری زندگی غارت کرتے رہے۔ نکاح تو ہونا ہے، والدین سمجھا نہیں رہے نا مسئلہ، یہ والدین بات کرے، ان کے مسائل ڈسکس کرے، بیٹے کالج میں کیا چل رہا ہے، ماحول کیسا ہے، کیا حالات چل رہے ہیں، تم ٹھیک تو جا رہے ہو نا، یہ کیا کرو بیٹا، ہم سے ڈسکس کیا کرو، کوئی مسئلہ ہو تو۔ بتاتے نہیں ہے، اس نے ایک افیئر کر لیا، اپنے گھر سے آیا، یہاں تعلیم کے بدلے افیئر کر رہا ہے، گھر جا کے بڑا ماشاءاللہ بہت پڑھ رہا لکھ رہا ہوں میں یہاں، بہت اچھا میرا چل رہا ہے، اور یہاں کام کچھ اور کر رہا ہے، آخری بول رہا میرے سے یہ ہو گئی، میرے پہ الزام ڈال دیا گیا، میرے سے پارشلٹی ہوئی، میرے سے یہ ہوا، اور اپنی تعلیم کو غارت کرا۔ افیئرس اچھے خاصے میں نے دیکھا ہوں شارپ بریلینٹ اسٹوڈنٹ، شیطان شاید آ کر ان کو چکر میں لگا دیتا ہے، اور وہ پورا اپنا کیریئر جو ہے، اپنی پورا زندگی، اپنا پورا جو ہے جس کو کہیں گے سرمایہ بیکار کر دے رہے ہیں ادھر۔ تو لہٰذا اس سے بھی ہم بچیں، جس کے لیے ضروری ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائے، بڑے ہو جائیں، والدین ڈسکس کرے ان کے ایشوز، ان کے پرابلمز، ٹھیک ہے، ان کے باڈیلی جو چینجز آ رہے ہیں، ان کے اندر ہارمونل چینجز آ رہے ہیں، اگر والدین اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو اس کے جو ہے نتائج بہت خراب آ سکتے ہیں۔ یہ 10 پوائنٹ پہلے تھے جو شکایت تھی، 10 پوائنٹ تھے جو ڈیولپمنٹ میں ہنڈرنس ہیں۔ بس اپنی بات کو بس میں ختم کر رہا ہوں، چند نکات اور ہیں جو آپ غور کریں اس پر بھی، وہ یہ ہے بچوں کی تعلیم تربیت میں، وہ یہ ہے ہر بچہ کچھ نہ کچھ صلاحیت رکھتا ہے، تو کسی بچے کو ناقص آپ نہ سمجھے، اس بات کو یاد رکھیے، پھر دوہرا رہا ہوں، ہر بچہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ صلاحیت رکھتا ہے، آپ کسی بچے کو اپنے ناقص یا بیکار نہ سمجھے۔ بہت سارے والدین اپنے بچوں کو اگر وہ صرف تعلیم میں اچھے نہیں ہے، ایک کورس، ایک فیلڈ میں نہیں ہے، تو سمجھتے ہیں دنیا میں جینے کا ان کو حق نہیں ہے، بیکار ہے سب سے۔ ہر بچے میں کچھ صلاحیت یاد رکھیے، اس صلاحیت کو آپ کو پہچانا۔ ابھی صلاحیت کون پہچانیں گا؟ یہ صلاحیت ماں پہچانیں گی، یاد رکھیے۔ یہ صلاحیت باپ مطلب والد پہچانیں گا میرے بچے میں صلاحیت ہے۔ میں مثال دوں آپ کو، ایک بچہ ہے آپ کا جو کتاب اگر دے دے تو نیند آ جاتی ہے اس کو، اور دوسرا بچہ کتاب کے بغیر جی نہیں سکتا، کنٹینیوس پڑھتے بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ کہ ایک بچہ آپ کا جو پڑھتا ہے وہ پڑھ رہا ہے، اور ایک بچہ جو کتاب دے دے سو جاتا ہے وہ بھی بیٹھا ہے، اور گھر میں لائٹ چلی جاتی ہے۔ تو اب یہ پڑھنے والا کیا کرتا، او اب تو میری اسٹڈی نہیں ہو سکتی، کیوں؟ تو لائٹ چلی گئی۔ اب وہ دوسرا جس کو کتاب دیتے نہیں آتی وہ کیا بولتا ہے، لائٹ کیسے گئی، انورٹر لگا ہوا ہے نا۔ انورٹر کے پاس جاتا، انورٹر تو برابر ہے، پھر لائٹ کیسے جاتی سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ چیک کرتا ہوں، وہ چیک کرتا ہوں، یہ چل رہا ہوں، پنکھے گھما کے دیکھ رہا ہے، فیوزز کو کر رہا ہے۔ اس کا مطلب اس میں ٹیکنیکل سکلز ہے، اس کو کتابی نہیں چاہیے، اس کو پریکٹیکل نالج چاہیے۔ اس کو آپ جلدی سے ITI یا ایسے کورسز میں ڈالیے جائیں پریکٹیکل شروع کر دے کچھ، تو بھی اس میں ہی صلاحیت ہے، سمجھ رہے آپ؟ یہ بہت اہم چیز ہے کہ ماں باپ پہچانے۔ ایک بچہ ہے کتاب اچھی پڑھتا ہے، دوسرا بچہ صرف باتیں کرتا ہے، بہت باتیں، کتاب بھی پڑھتا ہے باتیں زیادہ کرتا ہے۔ تو والدین کیا کرے، پہلے بچے کو تو ایسا کوئی فیلڈ میں ڈالے جہاں خاموشی اچھی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے کو مارکیٹنگ میں ڈالے، اس لیے کہ ماشاءاللہ بات بہت کرتا ہے۔ اب اگر آپ یہ بچے کو نہیں بڑھے، تم کو MBA کر کے مارکیٹنگ میں جانا ہے، وہ چلا گیا اور اس کی عادت ہے، اب کسٹمر آیا، آگے کیا بات تو کرو، بات ہی نہیں کرتا ہے۔ سیکنڈ کسٹمر آیا، السلام علیکم، ہیلو، ہائے، ویلکم، آئیے سر بیٹھیے، خوش آمدید، شبہ کیسا جا رہا ہے، آپ کس سلسلے میں آنا ہو، کیا چیز چاہیں گے۔ یہ اگر کسٹمر نہ بھی ارے سر یہ تو دیکھیے، اس میں چونکہ بات کرنے کی صلاحیت، والدین پہچان سکتے ہیں اس کو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ
ہر بچہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ صلاحیت رکھتا ہے. آپ کسی بچے کو اپنے ناقص یا بیکار نہ سمجھے. بہت سارے والدین اپنے بچوں کو اگر وہ صرف تعلیم میں اچھے نہیں ہے, ایک کورس ایک فیلڈ میں نہیں ہے, تو سمجھتے ہیں یہ دنیا میں جینے کا ان کو حق نہیں ہے, بیکار ہے سب سے. ہر بچے میں کچھ صلاحیت یاد رکھی, اس صلاحیت کو آپ کو پہچانا. ابھی صلاحیت کون پہچانے گا؟ یہ صلاحیت ماں پہچانیں گی, یاد رکھیے. یہ صلاحیت باپ مطلب والد پہچانیں گا میرے بچے میں صلاحیت ہے. میں مثال دوں آپ کو. ایک بچہ ہے آپ کا جو کتاب اگر دے دے تو نیند آ جاتی ہے اس کو, اور دوسرا بچہ کتاب کے بغیر جی نہیں سکتا, کنٹینیوس پڑھتے بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ ایک بچہ آپ کا جو پڑھتا ہے وہ پڑھ رہا ہے, اور ایک بچہ جو کتاب دے دے سو جاتا ہے وہ بھی بیٹھا ہے, اور گھر میں لائٹ چلی جاتی ہے. تو اب یہ پڑھنے والا کیا کرتا, او اب تو میری اسٹڈی نہیں ہو سکتی, کیوں؟ تو لائٹ چلی گئی. اب وہ دوسرا جس کو کتاب دیتے نہیں آتی وہ کیا بولتا ہے, لائٹ کیسے گئی, انورٹر لگا ہوا ہے نا. انورٹر کے پاس جاتا, انورٹر تو برابر ہے, پھر لائٹ کیسے جاتی سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ چیک کرتا ہوں وہ چیک کرتا ہوں, یہ چڑھ رہا ہوں, پنکھے گھما کے دیکھ رہا ہے, فیوزز کو کر رہا ہے. اس کا مطلب اس میں ٹیکنیکل سکلز ہے, اس کو کتابی نہیں چاہیے, اس کو پریکٹیکل نالج چاہیے. اس کو آپ جلدی سے ITI یا ایسے کورسز میں ڈالیے جائیے, پریکٹیکل شروع کر دے کچھ تو بھی, اس میں ہی صلاحیت ہے. سمجھ رہے آپ, یہ بہت اہم چیز ہے کہ ماں باپ پہچانے. ایک بچہ ہے کتاب اچھی پڑھتا ہے, دوسرا بچہ صرف باتیں کرتا ہے, بہت باتیں, کتاب بھی پڑھتا ہے باتیں زیادہ کرتا ہے. تو والدین کیا کرے, پہلے بچے کو تو ایسا کوئی فیلڈ میں ڈالے جہاں خاموشی اچھی ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرے کو مارکیٹنگ میں ڈالے, اس لیے کہ ماشاءاللہ بات بہت کرتا ہے. اب اگر آپ یہ بچے کو نہیں بیٹھے, تم کو MBA کر کے مارکیٹنگ میں جانا ہے, وہ چلا گیا اور اس کی عادت ہے, اب کسٹمر آیا, آگے کیا بات تو کرو, بات ہی نہیں کرتا ہے. سیکنڈ کسٹمر آیا, السلام علیکم, ہیلو, ہائے, ویلکم, آئیے سر بیٹھیے, خوش آمدین, شبہ, کیسا جا رہا ہے آپ, کس سلسلے میں آنا ہو, کیا چیز چاہیں گے. یہ اگر کسٹمر نہ بھی, ارے سر یہ تو دیکھیے, اس میں چونکہ بات کرنے کی صلاحیت, والدین پہچان سکتے ہیں اس کو. یہ کوئی ٹیچر وغیرہ نہیں, آپ پہچان سکتے. سب سے پہلے آپ اس کے گائیڈ ہیں, آپ طے کریں گے اس کا کیریئر کیا ہوگا, کوئی اور نہیں. یاد رکھیں. تو لہٰذا ہر بچے میں صلاحیت ہے, کوئی بچہ بیکار نہیں ہوتا. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں کتنے صحابہ تھے, کبھی آپ نے کسی صحابی سے کہا یہ ناکارہ, یہ کچھ نہیں کرتا, چھوٹا, اس میں یہ نہیں, اس کی صلاحیت الگ ہے, اس کو ابھارا جا رہا ہے, ان کی صلاحیت الگ ہے, ان کو الگ فیلڈ میں ابھارا جا رہا ہے. عبداللہ ابن عمر ہے, فقہ کے اندر ہے, سمجھ رکھتے دین کی, الگ فیلڈ میں جا رہے ہیں. اسامہ بن زید ہے, جنگی مہارتیں رکھتے ہیں, تو الگ فیلڈ میں لے جائے جا رہے ہیں. یہ ہے, یاد رکھیے, کوئی بچہ بیکار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بچوں کو دنیا میں بھیجا ہے تو کچھ نہ کچھ صلاحیت کے ساتھ ہی بھیجا ہے. بلکہ سب سے ناکارہ جس کو دنیا میں سمجھا جاتا ہے, یہ دیکھا گیا, تاریخ اسی گواہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. ہوا نہیں ہوا, یہ کئی مثالیں ہیں, کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں. لیکن میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ ناکارہ بن جائیے, نہیں تو نوجوان بولیں گے فیض بن اچھا بولے, اب میں کچھ نہیں کروں گا کہ تو ناکارہ ہونے سے تو میں آگے بڑھوں گا. نہیں نہیں نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جس بچے کو ایک فیلڈ میں ڈالا گیا اس میں تو وہ ناکارہ تھا, لیکن اس کی صلاحیت کچھ اور تھی. آپ سائنٹسٹ دیکھیے, جو بڑے بڑے سائنسداں گزرے, اسکول میں کبھی نہیں پڑھ سکے اچھا ہو, لیکن اس کے برعکس جب تجربات کیے تو دنیا کو دے کر گئے ہو, لیکن ان کے پاس کسی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں, لیکن لوگ ان کے وجہ سے ان کی تعلیمات, ان کے تھیریز, ان کے ہائپوتھیسس, ان کے فیکٹس کو پڑھ پڑھ کے ڈگریاں حاصل کرتے بڑی بڑی. مطلب جس کو کہیں گے وہ ایک الگ قسم کے لوگ ہیں, ان کی صلاحیتیں الگ تھی. تو میں کہہ رہا ہوں والدین ان صلاحیتوں کو پہچانیں. ایجوکیشن میں شارٹ ٹرم نہیں, لانگ ٹرم گول طے کریں. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, بہت شارٹ ٹرم, یہ کر لینا, یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ. لانگ ٹرم پلاننگ کیجیے کہ 5th سے بچہ کیا کرے گا, آگے جا کے سائنس جائیں گا, کامرس جائیں گا, آرٹس جائیں گا, مینجمنٹ جائیں گا, IT میں جائیں گا. 5th سے اس کو اس فیلڈ میں ٹریننگ, ان سبجیکٹس کے اندر اس کو مہارت دلانا چاہیے. ٹھیک ہے, لانگ ٹرم پلاننگ. اسی طرح جو ہے والدین سے گزارش کروں گا, اپنے خواب اپنے بچوں پہ نہ تھوپے. میں یہ بننا چاہتا تھا بیٹا, تم کو بناؤں گا, تھوپیے مت. اس کی صلاحیت کیا ہے اسے وہ کروائے. اسی طرح جو ہے بچوں کو ان کے پرسنٹیج کے اعتبار سے کبھی بھی جج مت کیجیے. بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں, ایک بچہ آ گیا اور لوگ مہمان آئے گھر میں, بولتے ہیں بیٹے ادھر آؤ, یہ میرا میرٹ والا ہے, آؤ میرٹ والے ادھر آؤ, یہ میرٹ والا ہے. بیٹے 35% تم بھی آؤ, پیچھے مت کھڑے رہو, آؤ ملو انکل سے. یہ میرا 35% والا ہے, یہ ہے. اب آپ 2 بچوں کو ایک انسان کے سامنے جج کرے, 90% والا 35 والا, تو یہ آٹومیٹکلی ڈپریس ہوتا جاتا ہے, اور آپ دیکھیں گے اس کی جو فن میں صلاحیت ہے نا وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے. کبھی بھی بچوں کے ایجوکیشنل لیول کے مطابق ان کو خطاب مت کیجیے, ٹونٹ مت ماریے, ان کی چڑے مت رکھیے, ان کو اس وجہ سے غلط مت بولیے, ورنہ اس کی بچی کچی صلاحیتوں کو بھی اب ضائع کرتے ہیں. نتیجتاً لوگ خودکشی اور سوسائڈ والا راستہ اختیار کرتے ہیں.
بیٹے تمہاری یہ صلاحیت ہے، تم بہت اچھا کر رہے ہو، بھائی کی یہ صلاحیت ہے، بڑے بھائی آپ کی یہ اچھا کرتے ہیں، آپ دیکھیے فزیکل ورک کتنا اچھا کرتے ہیں ماشاءاللہ، بڑے بھائی پڑھائی میں اس کو بڑھائیے، موٹیویٹ کیجیے اس کی جو بھی خصوصیت ہے، اس بات کو خاص طور سے ہم دھیان دیں۔ اسی طرح جو ہے بچوں کو پڑھنے میں کبھی کبھار سختی بھی کیجیے، لیکن بہت زیادہ سختی نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہت زیادہ سختی نہیں۔ اسی طرح آپ کے سامنے بہت سارے آپشنز ہونا چاہیے بچے کی تعلیم کے لیے۔ ہمارے پاس کیا آپشن ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ ان جنرل کہہ رہا ہوں، اس علاقے کے حساب سے نہیں، لیکن ان جنرل کہہ رہا ہوں پورے ہندوستان میں اور پورے مسلمانوں کی ذہنیت ہے، چاہے کسی ملک میں رہتے ہو، بچے کو کیا بنانا ہے آپ کو؟ ڈاکٹر، ماشاءاللہ۔ نیکسٹ ڈاکٹر، اچھا ٹھیک ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر، ہاں ٹھیک ہے، اور کوئی آپشن؟ ڈاکٹر، اور کوئی؟ رکشہ چلائیں گا پھر، سیکنڈ آپشن نہیں ہے گھر کے اندر، سنگل آپشن ڈاکٹر یا رکشہ چلاؤ، چوز کر لو، نہیں تو گھر سے نکل جاؤ، کوئی آپشن نہیں۔ یہ حال ہے، آپشنز ہونا چاہیے۔ بچہ اتنا پڑھ سکتا ہے، یہ صلاحیت ہے، فائنینشلی میرا اسٹیٹس اتنا، میں یہ کر سکتا ہوں، یا کوئی اسکیم کے ذریعے وہ کر سکتا ہوں، ڈاکٹر۔ اگر اس میں نہیں ہوتا تو ایک چانس لے سکتے 1 ایئر کا، ٹھیک ہے، 1 ایئر میں اگر نہیں ہوتا تو ہم نیکسٹ فیلڈ کی طرف جائیں گے۔ اس کی مضبوطی جو ہے انجینئرنگ میں، انجینئرنگ کے یہ فیلڈ اور یہ فیلڈ اور یہ فیلڈ ہو سکتے، اور اتنے اسٹریمس میں آپ کو کہتا ہوں آج کل اتنے ہیں کہ آج تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ کورس میں نہیں گئی، اتنے فیلڈ سے ماشاءاللہ اتنے ہیں، چاہے وہ کرسپونڈنس کے ذریعے آج کل ہو رہے ہیں، آن لائن ہو رہے ہیں، آپ جا کر بہرحال بہت چیزیں، آپشنز ہونا چاہیے، ویریس آپشنز رکھیے اپنے نظر کے نیچے کی۔ فرسٹ میڈیسن کے اندر MBBS نہیں تو نیکسٹ کیا ہے؟ BDS ہے، اگر نہیں ہے تو فارمیسی ہے، کیا ہے نیکسٹ آپ اس کو طے کر کے رکھیں، ٹھیک ہے۔ میڈیسن کی فیلڈ ہم اگر ڈراپ کرتے ہیں تو اس کے بعد نیکسٹ فیلڈ کیا جاتے ہیں؟ انجینئرنگ کی فیلڈ میں کیا آپشنس ہیں؟ یہ ہمارے پاس آپشنس ہیں، ہم یہ کریں گے، اس کے بعد نیکسٹ فیلڈ یہ ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس حالت یہ ہے، بچے کو اتنا ہم بولتے ہیں میڈیسن ڈاکٹر بنو اور انجینئر بنو، اگر نہیں بن سکا تو ساری زندگی جب بھی کسی سے ملتا ہے نا تو ملنے کا پہلا لفظ ہی بولتا ہم یہ کرنا چاہ رہے تھے نہیں کر سکے، سمجھا؟ مطلب جو نہیں ملا اس کے بارے میں روتا رہتا ہے پوری زندگی۔ اب اس کو آپ نے ڈال دی انجینئرنگ میں، نمبر نہیں لگا اس کا میڈیسن کے اندر، تو وہاں سب سے پہلی بات کیا بولیں گا؟ ہم میڈیسن کے لیے کوشش کر رہے تھے لیکن نہیں لگا، ہمیشہ ڈپریشن کی لائف جیئیں گا، چونکہ وہ جو نہیں حاصل کیا اس کے بارے میں بات کرتا رہیں گا، جو حاصل کر سکتا وہ بھی ہاتھ سے چلا جائے گا۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیں، ویریس آپشنس آپ کے سامنے ہوں، اور اس بات کا خاص خیال رکھیں آپ کے بچے جب کالج جائیں تو ان کو پہلے سے تعلیم دیں، ایجوکیٹ کریں کہ کالج میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہے، اور بیٹا تم کو کیسے کیسے ان حالات سے بچنا ہے۔ یہ بہت اہم ہے، یاد رکھیے، یہ بہت اہم ہے، ہم لوگ مس کر جاتے ہیں۔ پیرنٹ ہونے کے ناطے ہمارا مزاج، میں نے کہا نا، بالکل بادشاہ سلامت والا، ایک دم بات ہی نہیں کریں گے، ڈسکس کیجئے، بیٹھیے، بیٹا کالج جا رہے ہو، کالج میں بے حیائی بہت زیادہ ہوتی ہے اسکولز کے مقابلے میں، وہاں لوگ محرم غیر محرم کی تمیز بہت کم رکھتے ہیں، وہاں یہ کلچر ہے، یہ ماحول ہے، یہ حالات ہے، یہ برائی ہے، میرے بچے ان سے بچیں۔ اس لیے کہ آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں نا، تو یہ چیز تو ہنڈرنس ہو جائیں گے۔ ماحول جب کالج میں آپ کا بچہ جائے اس کو آپ یاد سے جو ہے بتائیں، اور یاد رکھیے سکسیس، آخری پوائنٹ ہے، سکسیس اور فیلئر ریلیٹیو ٹرم ہے، کہاں لگتے ہیں اس کے مطابق اثر کرتے ہیں۔ صحابہ کے لیے سب کچھ خرچ کرنا سکسیس تھا، تو اس زمانے کے مالداروں کے لیے جو اسلام نہیں لائے تھے، جمع کرنا سکسیس تھا۔ سکسیس اینڈ فیلئر ریلیٹیو ٹرم ہے، جہاں لگیں گے اس کے حساب سے وہ ریزلٹ دیتے ہیں۔ آپ کیا یہ بول سکتے ہیں 90% از سکسیس اور 35% سکسیس نہیں ہے؟ میں آپ کو ایسے ریزلٹ بتاتا ہوں جو اسکول نہیں گئے لیکن دنیا کو ایسی ایسی چیزیں دے کے گئے کہ ان کے تعلیم کے بغیر آپ تو ڈگری حاصل نہیں کر سکتے جو انہوں نے کر کے گئے۔ تو آپ سکسیس اور فیلئر کو ایسا ریلیٹ نہیں کر سکتے کہ ہاں یہ سکسیس ہے یہ فیلئر ہے۔ سکسیس اور فیلئر ریلیٹیو ٹرمز ہوتے ہیں، کہاں لگتے ہیں جا کر، کس شخصیت، کس ذات، کس ماحول، کس معاشرے میں، اس پہ بھی ڈیپینڈ ہے کیا سکسیس اور کیا فیلئر ہے۔ تو ہم بچوں کو ان کے تعلیم کے حساب سے سکسیسفل اور فیلئر نہ کریں۔ میرا ایک بچہ پڑھ نہیں سکا، ناکام رہا، ایک بچے نے پڑھ لیا کامیاب رہا، ایسا ضروری نہیں ہے۔ ایک بچہ جس نے آپ کے بہت پڑھا، پڑھنے کے بعد بھی وہ اتنا نہیں کما رہا جو ایک بچہ پڑھا نہیں لیکن کیا کیا، گاڑیوں کا بزنس چالو کر دیا، اور آج وہ حالت ہے کہ بڑا بھائی خود اس کے پاس آتا ہے کبھی کبھار، نکل گیا۔ میں کہہ رہا ہوں نا، سکسیس اور فیلئر کو ایجوکیشن سے مت جوڑیے، اس کی یاد رکھیے۔ سکسیس اور فیلئر ایک ریلیٹیو ٹرم ہے، وہ زمین زمانہ حالات کے اعتبار سے جب لگتے ہیں تو معنی چینج کرتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو کوئی ایک پیمانہ مت بنائیں کہ 90% سکسیس ہے، 65 ٹھیک ہے، 35 از اے لوزر، اور فیل جو ہوگا میرا بچہ وہ دنیا میں کچھ کام کا نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے۔ ان کو ابھاریے، ان کی صلاحیتوں کو ابھاریے، ان سے محبت کیجیے، ان کو بڑھاوا دیجیے، ان کے ہر بار جب وہ گرتے ہیں، کچھ غلط ہوتا ہے، ان کو اٹھائیے، ان کے آپ سہارا بن جائیے، ڈسکس کیجیے۔
کیجئے، ایشوز کو ان کے آپ سالو کیجئے اور ان کے آپ دوست بن جائیے. پھر آپ دیکھیے آپ کے بچے جتنی اللہ نے ان میں صلاحیت دی ہے اتنا وہ بڑھ سکتے ہیں. لیکن ہر بچے کی صلاحیت الگ ہے، لہٰذا آپ اس کو سب کو ایک جیسا مت ماپیے کہ سب ایسے، اور ان کی صلاحیت کو ابھاریے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہم دیکھتے ہیں صحابہ اور صحابیات نے اپنے بچوں کی اتنی بہترین تربیت کی جس کے نتیجے میں آج ان کا نام لیتے لیتے ہم تھکتے نہیں ہیں نا، صحابہ اور صحابیات کا. تو لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ والدین ہم لوگ اپنے مقام کو پہچانیں اور بچوں کی تعلیم اور تربیت میں کیسے ہم بڑھاوا دے سکتے ہیں، کیسے کوششیں کر سکتے ہیں، اس کے لیے خاص طور سے ہم دھیان دیں. انشاءاللہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہمارے بچے، میں کہتا ہوں ضرور بھی ضرور انشاءاللہ دینی تعلیم میں بھی خوب آگے جائیں گے اور دنیاوی تعلیم میں بھی خوب آگے جائیں گے، جس کے نتیجے میں یاد رکھیے دنیا میں آپ کا نام ہوگا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دیں گا. اور یہ کتنی معروف بات ہے، یہ کتنی اہم بات ہے کہ کچھ والد ایسے گزرے ہیں جو اپنے بچوں کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، ہے نا ایسے کہ یہ ان کے والد ہیں، لوگ بولتے ہیں وہ کس کا بیٹا ہے نہیں بولیں گے. تو ایسے گزرے ہیں، ایسے کئی لوگ گزرے ہیں. جیسے عدنان جس کی نسل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو عدنان کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، لوگ کہتے کہ ان کی نسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کے جد اعلیٰ عدنان ہے. بچے سے پہچانا جا رہا ہے والد کو، جد اعلیٰ کو، دادا پردادا کو. تو یہ ہوتا ہے. تو وہ آپ کی دنیا میں نام کی وجہ بنیں گے، وہ آخرت میں ثواب جاریہ کی جو ہمارے وجہ بنیں گے. تو لہٰذا والدین کو ایک ذمہ داری اولاد زبردست انداز سے پلان کر کے، اور اس کے لیے ہم کو کوئی ادھر ادھر جا کر یہ کتاب اور وہ کتاب نہیں پڑھنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رول ماڈل ایز اے ٹیچر، ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے فادر، ہے نا. آپ کوئی بھی رول ماڈل کے لیے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈال دیجئے اور پھر نکالیے اس میں سے، تو آپ کو حقیقت میں دنیا جینے کا، زندگی جینے کا، بچوں کی تعلیم تربیت کا، ہر چیز کا ایک نمونہ ملے گا. تو لہٰذا ہمیں محنت نہیں کرنا ہے، سب کچھ موجود ہے، اس چیز کو لینا ہے، اپلائی کرنا ہے، بچوں کے ساتھ وہ رویہ اور سلوک کرنا ہے. پھر دیکھیے ہمارے بچے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ جو فیلڈ اور جو صلاحیت اللہ نے دی ہے اس کو ایکسپلور اپ ٹو دا لمٹس کر پائیں گے، ان کے حدوں تک، اور کچھ نہ کچھ دنیا میں کر پائیں گے. اور یہی بچے انشاءاللہ دنیا میں نام کا ذریعہ، آخرت میں ثواب جاریہ کا ذریعہ، اور ہو سکتا ہے جنت میں اعلیٰ مقام پہ جانے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں. میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حقیقی معنوں میں اولاد جو تو نے نعمت دی ہے اس نعمت کا صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو اس معاملے میں ان کی صحیح سے تعلیم اور تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. ایک دن طے کیا گیا، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، عورتیں جمع ہوتی اور آپ ان کو واضح نصیحت کرتے. ماں عائشہ کے پاس آتے اور روایت میں آتا بہت کمپلیکیٹڈ، وہ ایسے مسائل کو فوراً چٹکے میں حل کرتی اور صحابہ سن کے چلے جاتے. تو اسلام میں عورتوں کو تعلیم دینا ہے. دنیا کی پہلی یونیورسٹی ایک مسلمان نے ڈالی اور وہ کوئی مرد نہیں، ایک عورت تھی جس کا نام فاطمہ الفہری تھا. آپ کا مال مکے سے نکل کے شام جاتا تھا، انٹرنیشنل ٹریڈ وومن تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قافلے لایا اور لے جایا کرتے تھے. لا الہ الا